بالغ جبرائیل کے حصہ اول کی غزل نمبر 4 کے سلسلے میں ہم حاضر ہیں۔ اس کا پہلا شعر کچھ یوں ہے کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد۔ یعنی اے خدا میری فریاد اثر کرے یا نہ کرے لیکن تو اسے سن لے، کیونکہ میں داد کا یعنی انصاف کا طلبگار نہیں، اس قسم کے جمیلوں سے میں آزاد ہوں۔ اگلا شعر ہے کہ یہ مشت خاک یہ سرسر یہ وسعت افلاک، یہ مشت خاک یہ سرسر یہ وسعت افلاک، کرم ہے یا کہ ستم تیری لذت ایجاد۔ یہ مشت خاک یعنی خاک کی مٹھی یعنی انسان، یہ سرسر یعنی آندھی طوفانی ہوا، یہ وسعت افلاک یعنی آسمان کی وسعت ایک طرف، یہ مصیبتوں اور بلاؤں کے جکڑ ہیں، اور دوسری طرف ایک کمزور انسان، یہ تیرا کرم ہے یا کہ ستم، یعنی میں کیا عرض کروں کہ تیرے شوق کے تخلیق کا یہ کرشمہ لطف و عنایت ہے یا قہر و غضب ہے۔ اگلا شعر ہے کہ ٹھہر سکا نہ ہوائے چمن میں خیمہ گل، ٹھہر سکا نہ ہوائے چمن میں خیمہ گل، یہی ہے فصل بہاری یہی ہے باد مراد، کہ بہار نے پھول کھلائے، بہار نے پھول کھلائے اور پیدا کیے، لیکن باغ کی ہوا میں پھولوں کا خیمہ قائم نہ رہ سکا۔ کچھ ہی دنوں میں کلیاں پھوٹیں، کھلیں بھی اور مرجھا گئیں، اور انسان کی کم مائگی اور ضعیفی کا ذکر ہے۔ کیا یہ اپنی فصل بہار، کیا یہ ایسی فصل بہار ہے یا ایسے ہم باد مراد سمجھیں؟ قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن، قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن، تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد۔ میں بے شک قصوروار گناہگار اور پردیسی ہوں جسے کہیں سے اٹھا کر یہاں بھیج دیا گیا۔ آدم کیونکہ ابلیس کے بہکاوے میں آ گیا تھا جس کے نتیجے میں اسے دنیا میں بھیج دیا تھا، یہ اس کا پردیسی ہونا ٹھہرا، لیکن دنیا کا ویرانہ تیرے فرشتے آباد نہ کر سکے، ایسے میں نے ہی آباد کیا، اسے میں نے ہی آباد کیا اور گل و گلزار بنایا۔ اگلا شعر ہے کہ میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے، میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے، وہ دشت سادہ وہ تیرا جہان بے بنیاد۔ تیرا جہان بے بنیاد یعنی یہ دنیا جو آنی فانی ہے، اسے پائیداری نصیب نہیں۔ میرے وجود سے پہلے وہ دشت سادہ یعنی ایک چٹیل میدان تھی، میری ہی محنت و مشقت سے اس میں رونق اور چہل پہل پیدا ہوئی، اسی انسان ہی کی بدولت یہ سب ممکن ہوا۔ انسان نے جہان کی آرائش کو چار چاند لگائے، اسی لیے کہا کہ میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے، یعنی یہ مجھے دعائیں دے رہی ہے۔ اگلا شعر ہے کہ خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، وہ گلستاں کے جہاں گھات میں نہ ہو صیاد۔ میری طبیعت کو خطرے پسند ہیں، میں آفتوں بلاؤں اور مصیبتوں میں خوش رہتا ہوں، یہ سب میری سرشت میں شامل ہو گئے ہیں۔ مجھے وہ باغ ہرگز پسند نہیں جہاں کوئی شکاری گھات لگائے نہ بیٹھا ہو، یعنی میں نے ہمت مردانہ اور زور بازو سے ہر قسم کے خطرات قبول کیے اور اس دنیا کی رونق کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، اگلا شعر ہے کہ مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ مقام شوق اللہ سے عشق و عاشقی تیرے فرشتوں کے بس کی بات نہیں، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا کہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کریں گے، تو اللہ نے کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے، اور پھر آدم کو تمام علوم سکھائے، تمام علوم عطا کیے، یعنی آدم کو اس قابل بنایا کہ وہ تسخیر کائنات کر سکے۔ اس لیے یہ آدم ہی کا کام ہے کیونکہ اس کا حوصلہ اور ہمت بلند ہے۔ اس غزل میں انسان کی سرگزشت، محنت و مشقت بیان کر کے اس کی اشرفیت ثابت کی گئی ہے۔ یہ تھی بانگ درا کی غزل نمبر 4۔ اگلی غزل نمبر 5 کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، آپ انتظار کیجیے۔